اب ذرا آتے ہیں ہم اس کی مزید وضاحت پہ. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے. مراد کون سے لوگ ہیں؟ کس بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازل ہوئی؟ مراد اس سے منافقین ہیں جن کی آگے یہ صفات ہیں. وہ میں نے منافقین کی تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی تھی کہ منافقین اوریجنلی کہاں سے آئے تھے. منافقین مکہ میں نہیں تھے، منافقین سے واسطہ مدینہ میں جا کے پڑا تھا. اور مدینہ میں کون لوگ تھے؟ ایک انصار جو اوس اور خزرج پر مشتمل تھے، دوسرے یہود بھی تھے مدینہ میں. اب یہ جو منافقین تھے یہ مدینہ کے لوکل لوگوں میں سے بھی تھے اور یہود میں سے بھی تھے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کیونکہ آگے آپ یہود کے جب حالات پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کافی وضاحت سے یہ بات پتہ چلے گی. تو اشارہ ہے منافقین کی طرف. الناس سے مراد یہاں منافقین ہیں. اور کون سے منافقین، کہاں سے آئے تھے وہ؟ نمبر 1 وہ مدینہ کے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور خصوصاً آپ کی کامیابیوں پر متاثر ہو کر ایمان لے آئے یا فائدوں کی خاطر ایمان لے آئے، یعنی دنیاوی فائدوں کی خاطر. اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے. آپ کے ذہن میں کئی دفعہ شاید یہ شبہ ڈالا جاتا ہو کہ جو شخص اللہ اور آخرت کو مانتا ہے اسے کافر نہیں کہنا چاہیے، ہے نا؟ اسے مسلمان کہنا چاہیے. جو شخص اللہ اور آخرت کو مانتا ہو اور ساتھ ہی یہ کہ پچھلے رسولوں کو مانتا ہو. کیا ہوا اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا؟ یہ ایک فلسفہ بنا کر لوگ کرسچنز اور جوز کو نجات یافتہ قرار دینا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں. تو بس ایک اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو ان کی پکڑ ہو جائے گی. جی ہاں، یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں لیکن وہ اہل ایمان میں شمار نہیں ہو سکتے. ایسے لوگوں میں یہود بھی شامل ہو جاتے ہیں. یہود بھی تو یہی کر رہے تھے نا. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اپنے اس طرز عمل سے کہ دیکھو ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. منافقت کی شکل میں دنیا کی محبت کی بیماری، اور یہود کے بارے میں یا عیسائیوں کے بارے میں ہو تو وہ حسد کی بیماری، یعنی وہ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حالانکہ آپ کو پہچان گئے تھے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. کون سی بیماری؟ منافقت کی بیماری جو دنیا کی محبت کی وجہ سے تھی، یا یہود و نصارہ کے سلسلے کی بیماری کیا ہے؟ حسد اور بغض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس بیماری کا الٹیمیٹ نتیجہ موت. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ایک اور وجہ بتا دی گئی، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. آپ دیکھیں کہ منفی رویوں میں ایک بہت بڑا رویہ اور بہت بڑی چیز جس کا یہاں ذکر کیا گیا وہ جھوٹ ہے، کہ منافقت کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے یا جھوٹ منافقت کو جنم دیتا ہے. لہذا منافقت کی بیماری کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے جو علامت بتائی گئی وہ کیا ہے؟ جھوٹ، کہ ان کی زندگیوں میں جھوٹ ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہوں وہ کون ہے؟ پکا منافق. اور پہلی نمبر پہ کون سی؟ بات کرے تو جھوٹ بولے. اچھا، دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، توڑ دے، بے وفائی کرے. اب آپ دیکھیں ذرا کہ جو شخص وعدہ توڑتا ہے وہ بھی تو ایک طرح سے جھوٹ ہی بول رہا ہوتا ہے نا، بہانہ کر کے. جب آپ ایک بات پوری نہیں کرتے کسی کی، پھر وہ آپ سے پوچھتا بھی آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کہتے ہیں یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی، تو جھوٹ بول کے دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ مطمئن کر دیتے.
تو عہد توڑنے میں بھی جھوٹ آ گیا. اچھا امانت میں خیانت، مثلاً کسی نے آپ کے پاس مال رکھا اور آپ اسے نہیں دے رہے، وہ آپ سے لینے کے لیے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ تو چوری ہو گیا تھا، حالانکہ وہ چوری نہیں ہوتا، وہ آپ ہی کے پاس ہوتا ہے. تو وہاں بھی کیا ہے؟ جھوٹ. اچھا لڑائی جھگڑا کرے تو گالی دے. اچھا گالی میں کیا ہوتا ہے؟ مثلاً کسی کو کتا کہہ دینا، اب یہ بھی جھوٹ ہی ہے. تو منافقت کی جتنی بھی باقی چیزیں ہیں وہ ساروں کو اگر ہم جمع کریں تو کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے کہاں؟ جھوٹ کی شکل میں. اب آپ دیکھیں کہ جھوٹ کیوں بولتا ہے انسان؟ جھوٹے انسان کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ کس چیز کا شکار ہوتا ہے وہ؟ دراصل خوف کا شکار ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے. اچھا اب خوف سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خوف سے تو نکلنا ہے. جتنا آپ خوف سے نکلیں گے اتنے ہی جرأت مند ہو جائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ بہتر زندگی بسر کر سکیں گے. ہماری زندگیوں میں الحمدللہ اعتقادی منافقت تو نہیں، ہم سب پکے دل سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آخرت ہے، سب مانتے، لیکن ہمارا عمل اس کے بالکل خلاف ہے. ہم کہتے ہیں قرآن سچی کتاب ہے لیکن ہمارے عمل قرآن کے واقعی مطابق نہیں ہے نا. یا ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو بڑی محبت ہے لیکن ہمارا کوئی کام سنت کے مطابق نہیں ہوتا. تو یہ ایک جھوٹ ہم پھر کہتے ہیں نا. تو ہماری یہ جو زندگی میں دوغلا پن ہے یا تضاد ہے یا ہم جھوٹ کا شکار ہیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر عموماً ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے موقع پر بہت اسراف کیا جاتا ہے، نمائش کی جاتی. اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ خوف، لوگ کیا کہیں گے. اس خوف کو مٹانے کے لیے ہم جھوٹی نمائش کرتے ہیں. بعض اوقات ہم ہوتے نہیں ہیں ہم وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ زرق برق کپڑوں سے یا بہت زیور سے، بعض اوقات مانگے تانگے کا پہن کے. تو اس سارے جو ہماری رسمیں ہیں ان کی بھی بنیاد میں اصل میں کس حص کی سیٹسفیکشن ہے؟ یعنی جھوٹ کی. یعنی ایک جھوٹ کا کاروبار چلا رکھا ہے. تصنع کا دوسرا نام جھوٹ ہے. یہ جو تکلف یا تصنع جس کو کہا جاتا ہے. اب مثلاً ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، کوئی کہتا ہے کھا لو، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں بھوک نہیں. تو یہ کیا ہے؟ آپ دوسرے کے سامنے اچھے بن رہے ہیں کہ کوئی آپ کو لالچی نہ کہے، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ نے اگر کچھ کھا لیا تو دوسرا کہے گا ہائے ہائے یہ اتنا کھاتا ہے، اور ہم نے تو ایسے ہی صلح ماری تھی اور اس نے تو سبھی کھا لیا، تو میں دوسرے کی نظر میں اچھا بن جاؤں. اس کے لیے ہم ایک جھوٹ سے کام لیتے ہیں. اچھا اور بھی آپ دیکھیں کہ زندگی کی باقی جو ہمارے ایٹیچیوڈز ہیں ان میں جھوٹ کہاں کہاں ہے. مثلاً لوگوں کی بعض اوقات ہم صرف جھوٹی تعریف کرتے ہیں حالانکہ وہ اس کے قابل نہیں ہوتے. بسا اوقات کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے دیکھیں کیا ہے؟ مفاد کس لیے ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو مفاد کے حصول کے لیے، یعنی ہم مثلاً کسی ایسے شخص کی تعریف کر رہے ہیں جو ہے تو کسی قابل نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے اگر ہم اس کی تعریف کریں گے تو اس سے بڑے فائدے حاصل ہوں گے ہمیں، تو ہم مجبوری کے مارے اس کی کرتے رہتے. جیسے نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور کس کس کو بڑا سمجھا ہوا ہے ہم نے؟ نفس کو، لوگوں کو، معلوم نہیں کس کو. کوئی آ جاتا ہے تو ہم ڈر کے مارے اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائی کیا کہے گا، نماز ہی نہیں پڑھتے. جب چلا جاتا قضا کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر. مصلحتاً جھوٹ. اسلام نے تو کہیں بھی ہمیں الاؤ نہیں کیا کہ مصلحتاً جھوٹ بولو، اور اس کی لمٹ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہم بسا اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ابھی جھوٹ بول کے اس کا دل ٹوٹے گا، لیکن ہم اس کو جب دھوکہ دیتے ہیں جھوٹ بول کر اور بعد میں اس کو پتا چلتا ہے تو وہ اس سے بڑا ٹوٹتا ہے. تو اس موقع پر آپ بلنٹلی فیکٹس کو نہ کریں، اگنور کر جائیں، خاموشی اختیار کر لیں. یعنی ضروری نہیں کہ آپ سچی سچی باتیں سناتے چلے جائیں، بہت سی باتوں کو نہ کہنا ہی اسی میں ہی خیر ہے. تو آپ فساد سے یا کسی کے دل توڑنے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ خاموشی اختیار کر لیں. جب تک جھوٹی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک منافقت نہیں نکل سکتی، اور منافقت نہیں نکلتی تو اس وقت تک ہم اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے جس پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے وہ جزا اور وہ تمام چیزیں رکھی ہیں. ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک جھوٹ کی نفسیات کا شکار ہیں. ہم بچوں کو جب پالنے کی ابتدا کرتے ہیں تو کبھی کسی چیز سے ڈرا رہے ہیں ان کو، کبھی کسی چیز کا خوف دلا رہے ہیں، کبھی کوئی ایسی لالچ دے رہے ہیں جس کے پیچھے کوئی ہمارا پروگرام نہیں ہوتا. خود گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے جاؤ کہہ دو کہ ہم گھر پر نہیں ہیں. جب تک ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا اس وقت تک ہم لوگوں کے خوف میں دبے رہیں گے. ہمیں جو یہ کلمہ پڑھوایا گا نا کہ لا الہ الا اللہ، سب کی نفی، تو یہ بھی ایک
مددگار تدبیر ہے. اچھا جناب، تو یہاں پر بات ہو رہی تھی بما کانوا یکذبون. اللہ نے ان کی بیماری کو اس لیے بڑھا دیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ نے ان کی بیماری کو اس لیے بڑھا دیا کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی مثال اس کے لیے کہ جب آپ ڈاکٹر کو اپنے بارے میں غلط اطلاع دیں گے تو آپ کا علاج ہونے کی بجائے مرض اور بگڑ جائے گا. جب ڈاکٹر کو آپ اپنی جھوٹی بیماری بتائیں گے تو آپ کو وہ جو دوا دے دے گا، مثلاً آپ دیکھیں کہ بسا اوقات بچے کہتے ہیں بہت پیٹ میں درد اور آج اسکول نہیں جانا، تو کبھی جلدی دوائی نہ دیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ درد نہ ہو، وہ صرف ایک بہانہ ہو. اس سے کیا ہوگا کہ مزید ایک نقصان ہو جائے گا. اگر دوسروں کو کانفیڈنس دیا جائے، اعتماد دیا جائے کہ تم سچی بات کر دو، اور خصوصاً اپنے بچوں کے ساتھ آپ یہ معاملہ رکھیں کہ سچی بات کر دو کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر جھوٹ بولا تو بری طرح پیش آئیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر وہ چیز خود بخود جنم لے گی انشاءاللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. اچھا، منافقت کا نتیجہ فساد ہوتا ہے. جیسے ابھی بات ہوتی ہے نا، بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کا دل رکھنے کے لیے ہم چلے جھوٹی بات کر لیتے ہیں. اب ہوگا کیا کہ وقتی طور پر تو ہم نے خطرہ ٹال دیا، دوسرے کو بھی خوش کر دیا. اب بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھپ نہیں سکتے. وہ آتا ہے نا کہ فارسی کا ایک محاورہ ہے، دروغ گو حافظہ نہ باشد، کہ جھوٹے شخص کا حافظہ نہیں ہوتا. وہ جب ایک بات جھوٹ کہہ دیتا ہے تو تھوڑے عرصے بعد بالکل اپنی ہی زبان سے اس کی تردید کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا اعتماد لوگوں پہ ختم ہو جائے گا کہ یہ کل کچھ کہہ رہا تھا، آج کچھ اور کہہ رہا ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور فساد کس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی بات کہی نہیں، آپ نے اس کے ذمہ لگا دی. مثلاً ایک دن میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی تو کسی نے مجھ سے پوچھا، ایسے ہی باتیں ہو رہی تھی کہ اچھا الہدا کا جو نیا پروجیکٹ ہے اس کی کاسٹ کتنی ہوگی، تو میں ایسے ہی بتا رہی تھی کہ تقریباً اتنی ہوگی. اور ہماری الہدا کی ایک پالیسی ہے کہ ہم لوگوں سے مانگتے نہیں، کسی سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یہ چاہیے تو آپ ہمیں دے دیں. ہم اتنا کام کر لیتے ہیں جتنے فنڈز ہوتے ہیں، جو فنڈ نہیں ہوتے کام چھوڑ دیتے ہیں، ختم. اب کسی نے مجھ سے منسوخ کر کے کسی دوسرے شخص کو کہا کہ ڈاکٹر فرد نے مجھ سے اتنے پیسے مانگے ہیں، حالانکہ میں نے تو مانگے نہیں تھے. اب آپ خود سوچیں کہ جب وہ بات مجھے پتہ چلے گی، ظاہر ہے مجھے تو اس لیے افسوس نہیں کہ میں تو ایک ایسے فیلڈ میں ہوں کہ جہاں لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور میں نے اپنے آپ کو تیار کیا وہ سارے کام کے لیے. جھوٹ بھی بولیں گے، سچ بھی بولیں گے، سب کریں گے. جب آپ دین کے راستے میں نکل آئے تو پھر آپ ڈر کے بیٹھ نہیں سکتے، آپ کو پھر جرأت سے مقابلہ کرنا ہے ان سب چیزوں. لیکن اگر میں ہی سوچی تھی کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا، وہ پہنچ جاتا اس شخص کے پاس کہ میں نے تم سے کب مانگے تھے، اور 2-4 اور کو انوالو ہوتا، کتنا فساد ہوتا اس بات سے، کتنا بگاڑ ہوتا. ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہوتا ہے عموماً جھگڑے، لڑائیاں، فساد، بہو اور ساس کے جھگڑے میں سب سے بنیادی رول کیا چیز پلے کرتی ہے؟ جھوٹ. بہو جھوٹی باتیں شوہر کو بتاتی، ساس جھوٹی الزامات بہو پہ لگا رہی ہوتی ہے، نتیجہ کیا؟ فساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. کس طرح اصلاح کر رہے ہیں؟ یعنی تھوڑی بہت جھوٹ بول کے اس کے خلاف، تاکہ وہ اس کا دل ادھر سے پھرے اور کوئی کسی اور طرف توجہ کرے، اور اس طرح کے اپنے من گھڑت باتیں. الا انہم ہم المفسدون، سنو وہی مفسد ہیں، وہی فساد کر رہے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. بسا اوقات انسان کو اپنی بیماری کا خود بھی اندازہ نہیں ہوتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ کون سے؟ صحابہ کرام. اچھا، صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات آپ کو کہتی چلوں کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کا اس وقت یاد نہیں مجھے نام، ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ نہ ہم جھوٹ بولتے تھے اور ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ جھوٹ کیا ہے. یعنی ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ جس سے ہم دور تھے وہ جھوٹ تھا، جھوٹا تکلف نہیں کرتے تھے. یاد ہوگا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر سچی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عزیز ہیں اپنے بال بچوں سے، بیوی سے، مال و دولت سے، ہر چیز سے، دنیا کی ہر چیز سے، الا نفسی، مگر میری جان. سچی بات ہے، مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ عزیز ہے.
تو آپ نے فرمایا عمر غور کر لو کہ کیا کہتے ہیں، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم کامل مومن نہیں. تو حضرت عمر تھوڑی دیر رکنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سوچ لیا، اب آپ میرے لیے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ. الناس مراد صحابہ کرام، کیونکہ منافقین کے سامنے کون تھے؟ مخلص مومن، انہیں کوئی بطور مثال پیش کیا جا رہا ہے. اور اسی بارے میں آگے آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ان کو وہ بے وقوف سمجھتے تھے. آج بھی کیا سچ بولنے والوں کو بے وقوف نہیں سمجھا جاتا؟ بے وقوف کہتے ہیں نا، فلاں تو بالکل ہی سیدھا ہے، بالکل ہی بدو ہے، اللہ میاں کی گائے ہے، کوئی بات بنانی آتی نہیں. آمن السفہاء، ان کے نزدیک یہ سب لوگ بے وقوف تھے جو سچ کے لیے نقصان کر لیتے تھے اپنا. الا انہم ہم السفہاء، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، سنو یقیناً وہی بے وقوف. وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر دنیا کا تھوڑا سا جو فائدہ وہ اٹھا جاتے ہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. نہیں، سخت نقصان دہ ہوگا. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں کہ وہ نقصان ہے کتنا بڑا. تو یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ لا علمی، جب تک ہم لا علم ہیں کہ منافقت کا نقصان کتنا ہے اس وقت تک ہم اس سے نکل نہیں سکتے. جب کسی بھی چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پاؤں رکھنے سے ہم نیچے ہی پھسل جائیں گے، جہنم کے نچلے گڑھے میں جا گریں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، باہر نہیں نکل سکتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اب آپ دیکھیں ایک اور دوغلی پالیسی، دو رخا پن. جب اہل ایمان کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم ایمان لائے. آپ کو کبھی نہیں محسوس ہوا کہ جب آپ سے لوگ ملے تو آپ سے دین کے مسئلے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور دین کی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن جب ایسی مجلس میں نہ ہو تو الٹا ان سب کا مذاق اڑاتے ہیں، فنیٹک، فنڈامنٹلسٹ اور اس طرح کے بے شمار القابات. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جمع ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں وہ تو ہم ایسے جسٹ فار انجوائمنٹ چلے جاتے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو شخص اللہ کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دفاع خود کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، ایسے لوگوں کا مذاق اللہ تعالیٰ اڑاتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نا. اسی طرح ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی جن لوگوں کا غضب اہل ایمان پہ بھڑکتا ہے اللہ کا غضب ان لوگوں پہ بھڑکتا ہے. جو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. اور جس کا مذاق اللہ تعالیٰ اڑانے لگے پھر وہ کہیں بچ کے جا سکتا ہے؟ کہیں نہیں جا سکتا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے اور مستیاں کر لیں. یا مہون، اور وہ گمراہی میں کبھی آگے آتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں اور منزل سے بہت دور ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.